بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری بیماریاں جیسا کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بھی بیماریوں کے بھائی نے نام لیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماریاں تھیں، یا پھر آج کے دور میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم لوگ سیر و تفریح یا ایکسرسائز کثرت یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، اس کا نتیجہ ہے؟ واللہ عالم، یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماریاں اسپیشلی شوگر بلڈ پریشر تھی یا نہیں تھی، اس لیے کہ ان بیماریوں کے آلات ہی ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو بیماریاں اگر ہوں گی بھی تو ہم کو پتہ نہیں یہ ہے، سمٹمز اگر ہوں گے بھی تو پتہ نہیں، تو اس بات میں تو واللہ عالم۔ لیکن شوگر ذیابطیس جو ہے یہ عربی نام ہی ہے، ڈائبٹیز جس کو بولتے ہیں شوگر، ایک عرب مسلم سائنسدان نے اس کی تحقیق کی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، انسان چکر کھا جاتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے ذیابطیس، وہ کہتے ہیں کسی چیز کا اضافہ ہو جانا، اس کو ڈائبٹیز انگلش میں بولتے ہیں اور شوگر عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو بہرحال واللہ عالم، ہو سکتا ہو بھی نہ ہو، لیکن آلات تو نہیں تھے ڈیٹیکٹ کرے کہ بیماری ہے یا نہیں۔ رہا مسئلہ کہ آج کے دور میں ان بیماریوں کا اتنا پھیلنا اور عام ہونا، جس کا ریزن لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا ہمارا لائف سٹائل درست نہیں ہے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے۔ اگر ہم سمجھ لیجئے، یہ دیکھ لیں کہ ایک 25 سال پہلے کا معاملہ لے لیں، کتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، اور آج 25 سال بعد دیکھیں اب کتنے زائد لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ حالت تو یہ ہے کہ نوجوان بچے جن کی عمر 13، 14، 15 سال ہے، بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے، اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو رہی ہے کہ بلڈ پریشر تھا، معلوم ہی نہیں، ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میں نے ایسا بھی واقعہ دیکھا کہ ایک نوجوان 15 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا، 17 سال کا ایک نوجوان ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا۔ بہرحال موت تو تقدیر میں ہے، یقیناً ہم بیماری ایک بہانہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہمارے لائف سٹائل میں ڈراسٹک چینج آیا، جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو انسان کی خالی بیٹھنے سے یا زیادہ بیٹھنے سے یا زیادہ آرام پسند ہونے سے بڑھ جاتی ہے، وہ بیماریاں بالکل اضافہ ہو گئی۔ جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ویلیج لائف، گاؤں کی زندگی، اور سٹی لائف کو دیکھ لیجئے۔ گاؤں کی زندگی میں آدمی محنت اور مشقت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، 100 سال کی عمر ہے، چشمے نہیں لگے، 100 سال کی عمر ہے، آج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ میں تو ایک ایسی خاتون کو اورنگ آباد شہر میں جانتا ہوں جس کی عمر تقریباً 70-80 سال ہے، اور وہ آج بھی جو ہے گیہوں کے اندر سے جو ہے وہ کنکر چن کے نکالتی، جبکہ اس کے گھر کے دوسری بہوؤں کو نہیں سمجھ میں آتا نکالنا، وہ نکال لیتی، اتنی بہترین جو ہے اس کی آئی سائٹ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ایک ولیج لائف دیکھیے، لوگ آج بھی جو ہے، حالانکہ غذائیت کے اعتبار سے پروٹین جیسے اس کو بولتے ہیں نا، ایک نیوٹریشس جو ہے فوڈ ہونا چاہیے، وہ تو ہم سے کم کھاتے، بالکل جوار کی روٹی ہے، ایک پیاز ہے، نمک ہے، اور کچی مرچی کھا رہا ہے، کیا ہے نیوٹریشن ہے؟ زندگی میں بیچارے نے کبھی بادام نہیں کھایا، سمجھ رہے نا؟ ہم لوگ تو ڈائٹ میں ہر چیز لے رہے ہیں، یہ کھاؤ اس سے یہ فائدہ، سنترے کا جوس پیو، کیوی کھا لو، یہ سب کر رہے، پھر بھی بیماری کا حال، اور وہ بیچارہ صرف روٹی کھا رہا، اس کی صحت دیکھی۔ تو پتہ یہ چلا انسان کو اللہ نے ایک مشقت والا جسم دیا ہے، جب یہ کام کرتا ہے تو یہ اچھا رہتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں گاڑی کے ٹائر سے، ٹائر اگر چلے تو 1 لاکھ کلومیٹر چلتا ہے، اور گاڑی کھڑے تو 2 مہینے میں کٹ جاتا ہے۔ گاڑی کے ٹائر اگر ہوا والے ہیں آپ کے، سمجھ رہے، اور اگر وہ چلتا ہے تو 1 لاکھ کلومیٹر تک اس کی لائف ہوتی ہے، جو 4-5 سال کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کچھ گاڑیاں زیادہ چلے 2 سال میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کھڑا رکھیں آپ اس گاڑی کو ایک جگہ پہ تو 2-3 مہینے میں اس میں دراڑیں آ کر اس کے بعد آپ چلائیں گے تو ٹائر الگ نکل جائیں گا اور اس کا بیس الگ لگا ہوا رہے گا۔ تو پتہ ہی چلا کچھ چیزوں کے استعمال سے وہ اچھی رہتی ہے۔ تو اللہ نے جسم جو بنایا، جو ہمارا آج کا لائف سٹائل ہے، اس سے نتیجہ یہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، ڈاکٹر ہے وہ، کہ ہم لوگ چونکہ اٹھتے اور بیٹھتے نہیں ہیں، اکڑو، سمجھ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، اکڑو اٹھنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے ورکنگ میں رہتی ہے۔ ہم لوگ بولے اٹھتے بیٹھتے نہیں تو وہ شٹر رہتا ہے نا، بولے کھلا ہے تو کھلا ہے، 2 مہینے بعد لگائیں گے تو لگتا نہیں وہ شٹر، کہ تو اٹک جاتا ہو۔ تو ویسا حال ہے نتیجتاً، چونکہ ہم اکڑو بیٹھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آج یہ حال ہے کہ ہم اکڑو بیٹھنے کے لیے اگر باتھ روم ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو نہیں بیٹھ سکتے، اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو ہم کو پھر کموڈ یوز کرنا پڑتا ہے ویسٹرن۔ کیوں؟ تو پیر کو عادت ہی نہیں ہے مڑنے کی، تو وہ ایک عمر بعد کیا ہوتا ہے، مڑنے کے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی۔ جبکہ آپ کھیت میں دیکھیے، گاؤں میں لوگوں کو اکڑو بیٹھ کے پتہ نہیں وہ کیا کیا چنتے، کھیتی کرتے، ایک دن اکڑو، آپ تو 10 منٹ بیٹھے تو پوری تکلیف چل جاتی پیروں، تو ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا باڈی کو فزیکل ورک ضروری ہے، ورنہ وہ ایک طرح سے زنگ کھا جاتی ہے، جیسا لوہا اگر اس کو کلر نہ دیا جائے تو پانی کی وجہ سے زنگ کھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو باڈی بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو ہاں، کچھ بیماریاں یقیناً اس کا نتیجہ ہے، جس کے علاج کے طور پہ آپ دیکھیے، کسی کو شوگر ہو جائے، ڈاکٹر کیا بول رہا ہے؟ ڈائٹ تھوڑا سا ہلکا کرو، بہت زیادہ ہیوی فوڈز مت لو، ہے نا، ٹھیک ہے، کچے زیادہ سبزی کھاؤ، اور واکنگ کمپلسری، اور سیدھی واکنگ نہیں کرنا، تیز چلنا جس میں سانس پھولتی ہو،
چلنا ہے، اس لیے کہ باڈی کو عادت ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ لوگ چلتے تھے پھرتے تھے، جنگ جہاد کے لیے اپنے جسموں کو تیار رکھتے تھے. عبادتوں کی کتنی کثرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو رات رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں. تو کثرت باڈی کو عادت ہونا چاہیے. بہت زیادہ اس کو نرمی یا بہت زیادہ آرام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا ہر شخص کوشش کرے کچھ نہ کچھ وہ پریکٹیکلی اٹھ بیٹھ، یا کچھ نہ ہو سکے آج کے لائف میں دیکھتا ہوں بہت مشکل ہے، تو ایٹ لیسٹ سائیکلنگ گھر میں کر سکتا ہے لا کر، یا پھر جو ہے ایکسرسائز کی کچھ چیزیں وہ سیکھ لے. واکنگ وغیرہ کے لیے مشینز آتی ہے آج کل، بہت آسان ہے. یا پھر سب سے بیٹر ہے کہ صبح اٹھ کر وہ فجر کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہے 1-2 کلومیٹر کا ایک راؤنڈ تیزی سے تھوڑا ہلو اور تھوڑا تیز چلے. کچھ نہ کچھ اس کی ہیلتھ فٹ ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ ساری ایکسرسائز چھوٹ گئی، آج تو گاڑیاں بھی سیلف ہے، مطلب اتنا جھٹکا جو لیتی تھی آپ کی جو ہے مسلس، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ کک والا جھٹکا. اب تو خالی آپ کو ایسا بیٹھنا ہے، سیلف دینا ہے اور بس آپ کی گاڑی چلی. ککس بھی ختم ہو گئے بہت سارے گاڑیوں کے، ہے نا. تو اتنی سستی کی چلنا جیسی چیزیں نہیں ہیں، ہے نا. کبھی کبھار میں یہاں سے نکلتا ہوں IRC سے نماز کے لیے آتا ہوں، تو کچھ لوگ بولتے لفٹ میں، بولتا بھیا اتنا ہی پیدل چلتا میں دن بھر میں نمازوں کے لیے. اس کے علاوہ تو لوگ چلنے ہی نہیں دیتے پیدل. یہاں سے نکلیں گے سمجھو کہیں جانا ہے تو گاڑی پہ چلیں. تو اتنا پیدل جانے جزاک اللہ لفٹ کے لیے، لیکن شکریہ، میرے کو اتنا پیدل چلنا ضروری ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر پیدل چلنا ہوتا نہیں. سمجھ رہا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ہمارا لائف اسٹائل کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے ان بیماریوں کے لیے، خاص طور سے جس کو شوگر یا BP یا بہت ساری بیماریاں جو آج کل ہیں. کوشش ہم کریں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے، دیکھیے مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. اس کے بہت سے طبی فائدے ہیں، بالخصوص رکوع اور سجود کے بہت سارے، نہ صرف فزیکل، اس کے تو جس کو ہم کہیں گے سائیکولوجیکل بینیفٹس بھی ہیں. سائیکولوجیکل اس لیے کہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جسم کے اطراف بہت ساری شعاعیں ہوتی جو گھومتے رہتی ہیں، ویوز جو ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو آج کل بنا دی ہم لوگوں نے. اس کا نتیجتاً ہمارے دماغ کے اطراف بھی وہ چیزیں بھر جاتی ہیں. اور یہ ویو جب تک گراؤنڈ نہ کرے، جیسا ہوتا ہے نا ایک ڈیوائس کے اندر کرنٹ لیک ہو جائے تو اس کو ایک ارتھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لیک کرنٹ جو ہے زمین میں چلا جائے، تو اس کو بھی ارتھ لگتا ہے. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے میں خاص بات یاد رکھیے، وہ سجدہ طبی اعتبار سے زیادہ بینیفیشیل ہے جو زمین پہ کیا جاتا ہے، بنی اس کے جو آج کل چٹائیوں اور میٹوں پہ کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کرنے کو پسند کیا. آپ کی اہلیہ نے ایک مرتبہ، ایک بیوی نے آپ کی جو ہے ایک بچھا کے ایک چادر دے دی، کہا اللہ کی نماز پڑھی، تو آپ نے کہا کیا نیچے خراب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر اس کو ہٹا دو، اس کی ضرورت نہیں. پھر سجدہ زمین پر کیا. اور واقعی میں آپ زمین پہ کبھی سجدہ کیجئے، فرشی یا زمین پر، بہت سکون ملتا ہے. تو سب گراؤنڈ ہو جاتی ہے جتنے ویوز ہم لے کر گھوم رہے ہیں جو تمام. تو اس کے نہ صرف فزیکل بینیفٹس ہیں، اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹس بھی ہے کہ بہت سارے بار ڈپریشن سے اور بہت سارے سائیکولوجیکل ڈیسیزز سے بھی انسان بچتا ہے. تو یہ تو ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں جسمانی کثرت بھی کریں تاکہ اس سے بہت ساری چیزیں ہماری کنٹرول میں رہیں. اور ہاں یہ ریزن ہو سکتا ہے آج کل بیماریوں کے اضافے کا کہ ہم لوگ کثرت یا ایکسرسائز کو یا تفریح کو یا کھیل کود کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، یاد رکھیے، ہماری صحت کا.